بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ کریم سے دعا ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اناج اور غلوں میں برکت عطا فرمائے، اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیں، ہمارے اوپر رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ اکبر، سبحان تیری قدرت یا رب۔ آج کا موسم بھی بڑا عجیب ہے، ہوا بھی چل رہی ہے اور ہلکی سی سردی بھی شروع ہو گئی ہے۔ اللہ پاک جیسے چاہتے ہیں ویسا ہوتا ہے، جیسے موسم کو چاہتے ہیں ویسے ہی بنا دیتے ہیں۔ ہوا رات کو اتنی تیز چلی کہ گندم، یہ دیکھیں، پانی لگنے کی وجہ سے زمین کے نیچے جو ہے نا سو گئی۔ ساری تو نہیں سوئی، تھوڑی بہت جو ہے نا وہ سو گئی۔ یہ بھی ایک نقصان ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی بھی ہوا چل رہی ہے اور ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ سردی دوبارہ آ رہی ہے۔ یہ تو ہمارے علاقے کا موسم ہے، آپ کے علاقے کا وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کیسا موسم ہے، کیا نہیں ہے۔ سورج بھی نہیں نکل رہا آج، اور بادلوں نے سورج کو چھپایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، بڑا ہی عجیب منظر ہے، بڑا ہی سہانا منظر ہے، بہت ہی خوبصورت منظر ہے آج تو۔ سبحان اللہ۔ اور یہ آم کا جو ہے نا یہ پودا ہے، یہ دیکھیں، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے نا، سبحان اللہ، ان کے اوپر آم لگائیں گے اور میرے اور آپ کے نصیب میں جہاں جو پھل لکھا ہوگا وہ ہم کھائیں گے انشاءاللہ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بڑی شان والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں۔ ان پودوں کے اندر آم نہیں ہیں، آم اللہ کے خزانے سے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی تعریف کیا کریں، اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھائیں گے اور نعمتوں کے اندر برکت ہوگی، ہر چیز کے اندر برکت ہوگی۔ اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اللہ کی تعریف کیا کریں، اتنی اللہ کی تعریف کریں کہ اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر اتر جائے۔ بس ہم اللہ کو اپنا بنا لیں اور اللہ ہمارے بن جائیں، اور اللہ ہمارے کب بنیں گے؟ جب اللہ کی عظمت ہمارے دل کے اندر آئے گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک میں آپ کو چھوٹی سی دعا بتاتا ہوں۔ جو بندہ ہر نماز فرض سے پہلے سنت پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، جو بندہ اس دعا کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ ایک تو اسے غیب کے خزانے سے رزق عطا فرمائیں گے، اور دوسرا ظالم کے ظلم سے اللہ تعالیٰ اسے بچائیں گے، اور تیسرا دنیا کی سب سے جو بڑی بیماری ہوگی، اس بیماری میں اس کی ہلاکت نہیں ہوگی۔ چھوٹی سی دعا ہے، آپ اس کو ضرور پڑھا کریں، کیونکہ ہر دعا نے قبولیت کی منزل دیکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک جتنی بھی دعائیں ہیں، ساری دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہیں۔ کھانا کھانے کی دعا وہ پڑھیں، سونے کی دعا وہ پڑھیں، سفر کی دعا پڑھیں، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں، گھر کے اندر داخل ہونے کی دعا پڑھیں، شیشہ دیکھنے کی دعا پڑھیں، بیمار آدمی کے پاس جائیں دعا پڑھیں، اور 24 گھنٹے میں جو ہے نا، اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں گے، یقین مانیں، یقین مانیں، یقین مانیں، آپ کا دن ایسے گزرے گا پتہ ہی نہیں لگے گا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ دعا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اس دعا کو پڑھنی ہے، اور صبح کی نماز کے بعد جو ہے نا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ جو ہے نا شام کو اس کو جو ہے نا پڑھنا ہے۔ اور ایک اور دعا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان دعاؤں کا آپ ضرور اہتمام کیا کریں۔ یہ بھی چھوٹی سی دعا ہے، جو بھی قرآن مجید کے اندر آئی ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہو، جو بھی پریشانی ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو، تو اس دعا کو جو ہے نا فجر کی سنت پڑھنے کے بعد فرض نماز سے پہلے جو ہے نا 40 مرتبہ جو ہے نا اس کو پڑھنا ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تو وہاں بیٹھے تھے درخت کے نیچے، تو نہ
ان کے پاس مکان تھا، نہ گھر والی تھی، نہ ملازمت تھی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تو اللہ نے ان کو ملازمت دی، گھر والی دی، ایمان کی دولت سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا نوکری بھی دے دی۔ جو بندہ بھی پریشان ہو، اگر یہ مسئلہ ہو تو یہ دعا لازمی پڑھیں، لازمی پڑھیں۔ یہ دعائیں کام بناتی ہیں، دعائیں کام بناتی ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی نہ ہو تو وہ بھی اللہ سے مانگے، نمک نہ ہو وہ بھی اللہ سے مانگے۔ اللہ سے مانگنا سیکھیں، اور مانگنے کا وقت بہترین تہجد کی نماز کے ٹائم ہے۔ انسان کا اور اللہ کا جو ہے نا وہ معاملہ ہوتا ہے، اور تنہائی میں آدمی بیٹھا ہوتا ہے، اور بہترین موقع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا۔ اللہ کا عرش نیچے ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے پکار ہوتی ہے، کوئی ہے حاجت روا، کسی کی کوئی حاجت ہو، کسی کا کوئی مسئلہ ہو، اللہ کی طرف سے آواز لگتی ہے، تو ہم خوب دل لگا کر اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، دعاؤں کا اہتمام ضرور کیا کریں، کیونکہ ہر دعا نے قبولیت کی منزل دیکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے حبیب نے جو کچھ فرمایا ہے حق اور سچ فرمایا ہے، ہمیں حق اور سچ دے کر گئے ہیں، اور ماننے میں خیر ہے۔ اللہ اور اللہ کے حبیب کی مان کر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے، جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔